بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. والشمس وضحاها. سورج کی قسم. شمس اسم جامد ہے. یہ واو قسمیہ ہے. ہم نے کہا تھا واو با اور تا یہ تین حرف ہیں جو قسم کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں. اور اسم جامد ایسے اسم کو کہتے ہیں جو نہ کلمہ خود کسی سے بنا ہوتا ہے نہ اسے کوئی آگے کوئی کلمہ بنتا ہے. اب شمس کس لفظ سے نکلا کوئی بتائے, اس سے کون سا لفظ نکلتا ہے کوئی, یہ اسم جامد ہوتا ہے. تو اسم جامد کی پہچان یہ ہوتی ہے ہر وہ اسم جو کسی ذات پر دلالت کرے. ذات کا معنی کسی چیز کے نام پر دلالت کرے وہ اسم جامد ہوگا. مثال قلم ایک چیز کا نام ہے, اسم جامد ہے. باب دروازہ اسم جامد ہے. جوال موبائل اسم جامد ہے. راجل آدمی, امرأۃ عورت اسم جامد ہے. برہم اس کی مزید ڈیفینیشن ہم انشاءاللہ گرامر کی پیریڈ میں پڑھیں گے. واو کا معنی قسم, الشمسی سورج کی. تو ہم نے پڑھا تھا کہ یہ حروف واو با تا جو ہے اس کی علامت یا پہچان یہ ہے کہ اس کے بعد جو اسم آئے گا اس پر زیر آئے گی. اگر واو کے بعد اسم پر زیر آئے گی تو آپ کہہ دیں یہ واو کیا ہے, قسمیہ ہے. تو معنی ہوگا والشمسی سورج کی قسم. واو کا معنی قسم, شمس کا معنی سورج, سورج کی قسم. واو کا معنی اور کیونکہ عاطفہ ہے. ضحا عربی کے اندر کسے کہتے ہیں, ڈوب کو. والضحا واللیل, دھوپ کے چڑھنے کی قسم. پڑھا تھا ہم نے پیچھے. ضحا عربی کے اندر کسے کہتے ہیں, دھوپ کو. تو ضحا اسم ہے تو اس کے ساتھ ضمیر مل کے آگے یہ کیا بنے گا, مضاف, اور ہا ضمیر کیا بنے گی, مضاف علیہ. اس کے اوپر زبر ہے, زیر نہیں ہے. اب یہ جو ہے شمسی یہ ضمیر ہے. ضمیر مبنی ہوتی ہے, اس پہ اعراب بھی آتا ہے. ضمیر پر یہ ضمیر جو ہوتی ہے یہ مبنی ہوتی ہے. مبنی کہتے ہیں ایسا اسم جس کا اعراب عمل کے بدلنے کی وجہ سے نہ بدلے. ٹھیک ہے, قرآن پاک میں والشمس بھی آتا ہے, والشمسا والشمس. ٹھیک ہے, اعراب عمل کے بدلنے کی وجہ سے. جس کا اعراب بدل جائے اس کو ہم مورب کہتے ہیں, جس کا اعراب نہ بدلے اس کو مبنی بولتے ہیں. والشمسی اور سورج کی قسم, وضحاہا اور اس کی دھوپ کی قسم یا اس کے روشن ہونے کی قسم. ٹھیک ہے, معنی بالکل واضح. ضحا کا معنی دھوپ, روشن, کیونکہ دھوپ روشن ہوتی ہے. والشمسی, شمس کا معنی سورج, واو کا معنی قسم, سورج کی قسم. واو کا معنی اور, ضحا کا معنی دھوپ, ہا کا معنی اس, کیونکہ ہا ضمیر ہے اس کا مرجع کیا ہے, شمس. کیونکہ ہم نے پڑھا ہر ضمیر کا پیچھے مرجع ہوتا. اور اس کی دھوپ کی قسم,
یا مانا اس کے روشن ہونے کی قسم. یعنی کہ سورج کی طرف میں ہے نا. جی یہ واو عاطفہ ہے, مانا ہوگا اور. قمر چاند, کیا ہوا اسم جامد ہے, کسی چیز کا نام ہے اسم جامد, جو نہ خود کسی سے نکلا ہو نہ اس سے کوئی کلمہ نکلے. والقمری اور چاند کی قسم, والقمر اور چاند کی قسم. اذا جب, کیونکہ ہم نے پڑھا اذا جب جو ہے یہ شرط کے معنی میں ظرف کے معنی میں زیادہ استعمال ہوتا ہے, تفسیر کے لیے آتا ہے لیکن بہت کم. جب شرط یا ظرف کے لیے آئے معنی اس کا جب کیا جائے گا, کیونکہ یہاں پر ظرف کے لیے. والقمری اور چاند کی قسم اذا جب طلا, یتلو کا معنی طلا پیچھے آنا, طلا پیچھے ہے, طلا فعل ماضی, طلا فعل ہے, ہوا ضمیر فاعل ہے, ہا ضمیر مفعول ہے. والقمر اور چاند کی قسم اذا کا معنی جب, طلا وہ چاند پیچھے آئے, ہا اس سورج کے, یعنی جب سورج غروب ہو جاتا ہے تو پھر اس کے پیچھے چاند آتا ہے. ٹھیک ہے. والقمری اور قسم ہے چاند کی, اذا جب طلا پیچھے آئے وہ چاند, ہا اس سورج کے, کیونکہ ہم نے پڑھا کہ جب بھی فعل کے ساتھ ضمیر مل کے آ جائے وہ ہمیشہ وہ مفعول کی ہوگی. پڑھا نا ہم نے پیچھے کہ جب بھی فعل کے ساتھ ضمیر مل کے آ جائے وہ ہمیشہ مفعول کی ہوگی, اسم کے ساتھ آ جائے تو ہمیشہ ضمیر مضاف الیہ کی ہوگی. تو مانا والقمری اور چاند کی قسم اذا جب طلا وہ پیچھے آئے, ہا اس سورج کے, وہ سورج کے پیچھے چاند آتا ہے. وہ اس لیے کیونکہ چاند کی روشنی یہ سورج سے ملتی ہے. والنہاری واو عاطفہ ہے مانا اور قسم ہے نہاری دن کی, نہارو کسی کہتے ہیں دن کو, اور دن کی قسم اذا کا معنی جب ظرف کے لیے, وہ ظرف کا معنی وقت زمانہ بتانے کے لیے, وقت بتانے کے لیے, یعنی دن. والنہاری اور دن کی قسم اذا جب جلا, جلا ماضی ہے, اس کا معنی روشن کر دے. والنہاری اور دن کی قسم اذا جب جلا وہ دن روشن کر دے, ہا اس سورج کو, جہاں آپ اس سے بھی معنی اس کو جب ظاہر کر دیں. جلا کا معنی ظاہر کر دینا, کیونکہ سورج دن کی روشنی سے ظاہر ہو جاتا ہے. یہ داعش کے ہی نہیں ہے نہار, یہ کہیں پورے دن سے مراد ہے. نہیں, والنہاری اور دن کی قسم اذا جب جلا وہ ظاہر کر دے, ہا اس سورج کو, یعنی اس کو سورج جب سورج کو ظاہر کرتا ہے اس وقت کے دن کی قسم. والنہاری اور دن کی قسم اذا جب جلا فعل ہوا ضمیر فاعل, ہا ضمیر مفعول, جب وہ ظاہر کر دے, ہا اس سورج کو, یعنی سورج کب ظاہر ہوتا ہے جب دن طلوع ہو جاتا ہے. واللیل واو عاطفہ ہے, یہ النہار بھی سمجھامت ہے, لیل یہ بھی سمجھامت ہے, یعنی یہ کسی کلمے سے نہیں بنا, نہ اسے کوئی کلمہ آگے بنتا ہے. واللیل اور رات کی قسم, واللیل اور رات کی قسم اذا کا معنی جب یغشا وہ چھا جائے, ہا اس دن پر یا اس سورج پر. واللیل اور رات کی قسم اذا جب یغشا چھا جائے وہ لیل رات, ہا اس سورج پہ, کیونکہ جب رات آتی ہے تو وہ سورج پر چھا جاتی ہے, سورج کو اندھیرے میں چھپا لیتی ہے. کیسا سسٹم ہے. واللیل اور رات کی قسم اذا جب یغشا چھا جائے وہ رات, ہا اس سورج پہ. یہ کتنی 4 قسمیں ابھی تک. 5ویں قسم والسماء اور آسمان کی قسم. واو عطف ہے مانا اور
समा इसम जामद है, ये आसमान की कसम, क्या शानदार कसम है। वस्समाई और आसमान की कसम, वमा वाव का माना और माँ का माना, हाँ, और उस जात की कसम जिसने बनाया है हाँ उस आसमान को। समा और इसम जामद है, बिल्कुल बाद वाव आतफा है। ये माँ जो है ये मसूला है, जिसका माना यानी मसूला का माना ये अल्लाह दी के माने में, अल्लाह दी के माने में, जो माँ जो मसूला होता है वो किसके माने में, अल्लाह दी के माने में। याद रखें अरबी के अंदर मसूला जो हमने पढ़े ना, अल्लादी, अल्लादानी, अल्लादीना, अल्लाती, अल्लादानी, अल्लाती, ये हरफ जो इस्तेमाल होते हैं, इनके अलावा ये हरफ भी मसूल के लिए इस्तेमाल होते हैं। माँ, मन, अय्युन और अय्यतुन, ये चार हरफ भी इस्तेमाल होते हैं मसूल के माना में। माँ, मन, अय्युन, अय्यतुन, वो तो पीछे में जो मुज़क्कर के लिए अल्लादी, अल्लादानी, अल्लादीना, मुअन्नस के अल्लाती, अल्लादानी, अल्लाती पढ़े थे, ये लफ्ज़ भी मसूल के माने में इस्तेमाल होते हैं। माँ भी, मन भी और अय्युन भी और अय्यतुन भी। ये यहाँ मैंने बताना इसलिए चाहे कि अरबी के अंदर माँ जो है मसूल के लिए आता है, लेकिन आता है गैर ज़बील अक़ूल के लिए। गैर ज़बील अक़ूल का मतलब समझ क्या ना, जो जिनको अल्लाह ने अकल अता नहीं की है। माँ का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है गैर ज़बील अक़ूल के लिए, यानी वो ज़बील अक़ूल से मुराद क्या है, या यहाँ मन इस्तेमाल होगा ज़बील अक़ूल के लिए। ज़बील अक़ूल अकल वाला कौन है, या इंसान है या जिन है या फरिश्ते हैं, इनको अकल का। इसके अलावा जितनी मखलूक़ात है, जानवर हैं, हशरात हैं, परिंदे हैं, इनको अल्लाह ने अकल नहीं था। ये दीवारें, ये सब कुछ, पहाड़, नदियाँ, नहरें, ये गैर ज़बील अक़ूल है। माँ गैर ज़बील अक़ूल के लिए इस्तेमाल होगा, मन जो है ज़बील अक़ूल के लिए। ये अब एक छोटा सा यहाँ पे नुक्ता आपको बता, ये कुरान पाक में ना अल्लाह ताला ने सूरह ये फरमाया, इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस्साअ, अल्लाह के पास है क़यामत का इल्म, व युनज़्ज़िलुल गैस व यअलमु मा फिल अरहाम, और अल्लाह को इल्म है क्या है रहम में। लोग इतराज़ करते हैं कि पता चल जाता है बच्चा है या बच्ची है अल्ट्रासाउंड के, हालांकि वो उन लोगों को ये इल्म नहीं, अल्लाह ने वहाँ पर लफ्ज़ बोला है माँ, व यअलमु मा फिल अरहाम, और ये नहीं जानते क्या है रहम में। हालांकि माँ गैर ज़बील अक़ूल के लिए आता है। इसका माना कि जब वो बच्चा नुतफ़ा क्या है, गैर ज़बील अक़ूल है, बच्चा ज़बील अक़ूल है। अल्लाह ने बोला जो नुतफ़ा है ये कोई दुनिया की मशीन ये नहीं बता सकती इससे बच्चा पैदा होगा या बच्ची पैदा होगी, वो ये माना मुराद है गैर ज़बील अक़ूल। तो यहाँ पर ये बताना मकसूद है कि माँ जो है कभी कभी ये ज़बील अक़ूल के लिए इस्तेमाल होता है। माँ जो है ये कभी कभी ज़बील अक़ूल के लिए इस्तेमाल हो रहा है, जैसे यहाँ पे। और हमने एक बार पीछे भी पढ़ा, कुल या ला आबुदू मा ताबुदू वला अंतुम आबिदूना मा आबुदू, और नहीं तुम हो इबादत करने वाले जिसकी मैं इबादत करूं। तो यहाँ पर माँ ज़बील अक़ूल के लिए, अल्लाह के लिए इस्तेमाल हुई, ठीक है। तो और भी कई ऐसी जगह हैं जहाँ पर माँ को ज़बील अक़ूल के लिए इस्तेमाल किया गया, तो यहाँ पर भी अल्लाह ताला के लिए। वस्समाई, और कसम है आसमान की, वमा, और उस ज़ात की बनाया जिसने हाँ उस आसमान को बना, यबरी बना, फिर हुआ ज़मीर फाइल, हा ज़मीर मफ़ूल। बनाना फेल है, बनाने वाला फाइल है, जिसको बना रहा है वो मफ़ूल है। वस्समाई, और आसमान की कसम, वमा, वाव का माना और, माँ का माना उस ज़ात की कसम, बना जिसने बनाया हाँ उस आसमान को, ठीक है।
یہ تو مانا اس وقت ہوگا نا جب ہم اس کو ماں مانیں گے مسعودہ. اگر ہم اس کو ماں مصدریہ مانیں نا تو مانا ہوگا آسمان کی قسم اور اس کو بنانے کی قسم. یعنی کہ با محاورہ ترجمہ ہوگا آسمان کو بنانے کی قسم. لیکن پہلا مانا ٹھیک ہے کہ قسم ہے آسمان کی اور اس ذات کی جس نے بنایا ہے ہاں اس آسمان. تو ماں مصدریہ بنائے تو پھر مانا ہوگا آسمان کی قسم اور اس کو بنانے کی قسم. مصدری مانا ہو گیا کیونکہ ہم نے پڑھا ہے کہ مصدر کے اندر بنانا بنانے کا معنی پایا جائے گا. والارض ارض کا معنی زمین. زمین بھی کیا ہے اسم جامد ہے کیونکہ کسی چیز کا نام ہے. والارض اور زمین کی قسم. والارض واو کا معنی اور ارض کا معنی زمین کی قسم. واو کا معنی اور ما کا معنی اس ذات کی قسم. تہا بچھا دیا جس نے ہاں اس زمین کو. تہا کا معنی بچھانا. اس کا یہی معنی استعمال ہوتا ہے عربی کے اندر اور معنی نہیں استعمال. والارض اور زمین کی قسم. وما اور اس ذات کی قسم. تہا جس نے بچھا دیا. تہا فعل ہے ہوا زمین فاعل ہے ہاں مفعول ہے. وما اور اس ذات کی قسم. تہا بچھا دیا جس نے ہاں اس زمین کو. ٹھیک ہو گیا. اور ونفس واو کا معنی اور نفس کا معنی نفس انسان. انسان کی قسم نفس کی قسم. نفس جو نفس انسانی اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے. ونفس اور نفس انسانی کی قسم. واو کا معنی اور عاطفہ ہے. ماں کا معنی اور اس ذات کی قسم. سوا جس نے ٹھیک بنایا ہاں اس نفس کو. بالکل درست. سوا کا معنی برابر برابر. ہر عضو بندہ نے اس کا برابر لگا دیا. کوئی بندہ یہ نہیں کہتا تھا ٹانگ جو ہے یہ یہاں پہ ہونی چاہیے تھی کہ بازو جو ٹانگ پہ نا وہ ٹھیک کر کے پیدا کیا تھا. ونفس اور نفس کی قسم. نفس بھی کیا ہے اسم جامد ہے کیونکہ کسی چیز کا نام ہے. نہ یہ لفظ کسی سے نکلا ہے نہ اس سے کوئی لفظ آگے نکلتا ہے. ونفس اور نفس کی قسم. وما اور اس ذات کی قسم. سوا جس نے برابر بنا دیا ہاں اس نفس کو. ٹھیک بنا دیا درست بنا دیا. تو اگر اس کو مسئولہ بنائے پھر مانا یہ. اگر اس کو مصدریہ بنائے تو مانا ہوگا اور نفس کی قسم اور اس کے درست بنانے کی قسم. آگے فا کا معنی پس کیونکہ ہم نے پڑھا ہے فا کا معنی عموماً پس کیا جائے گا. آگے ہے الہم. الہم یلہم الہامن. الہام کا معنی سنا ہے. الہام کا معنی کیا ہم کہتے ہیں دل کے اندر کسی چیز کا ڈال دینا یا کسی چیز کی توفیق دے دینا. یہ الہام ہے. جیسے کہ الہم اللہ فلانا فلاں کو اللہ نے الہام کر دیا مانا دل میں ڈال دیا. فا کا معنی پس. الہما دل میں ڈال دیا اس نے ہاں اس نفس کے. ہاں ضمیر کیونکہ ہاں ضمیر کا ہم نے پڑھا مرجع ہوتا ہے. یہ راجع ہیں یہ کیا ہے مرجع. راجع کہتے ہیں لوٹنے والی. مرجع کہتے ہیں جس کی طرف ضمیر لوٹ رہی ہے. فا کا معنی پس. الہما فعل ہوا ضمیر فاعل ہا ضمیر مفعول. فا پس دل میں ڈال دیا اس نے ہاں اس نفس کے. ہاں اس نفس کے. فجورہا اس کی بدی جہاں برائی کہنے اس کا فجور اس کا فسق اس کی نافرمانی کہنے. فَأَلْهَمَا پس دل میں ڈال دیا ہاں اس نفس کے فجورہا اس کا گناہ. فجور کیا ہے مصدر ہے. ہاں ضمیر کیا ہے یعنی اسم ہے. اسم مصدر اسم کے ساتھ ضمیر مل کر یہ مضاف ہے یہ مضاف ہے. اس کا گناہ اللہ نے دل میں ڈال دیا. وَتَقْوَاهَا اور اس کی نیکی اس کے دل میں ڈال دیا. اب یہ ساری ہوگی قسمیں
اب جواب قسم دیکھیں کتنا شاندار ہے. 8 قسمیں ہو گئی. اللہ فرما رہے ہیں قد یقیناً، کیونکہ میں نے پڑھا تھا قد جو ہے اس کا معنی البتہ ہوگا قرآن پاک میں، یہاں اس کا معنی ہوگا یقیناً. ہم نے پیچھے بھی پڑھا تھا قد یقیناً افلاح کامیاب ہو گیا، من وہ شخص. دیکھیں اب ضمیر اقول کے لیے، ضمیر انسان کے لیے استعمال ہو. قد یقیناً افلاح کامیاب ہو گیا، من وہ شخص زکاہا جس نے پاک کر لیا ہاں اس نفس کو. 8 قسمیں کھا کے اللہ نے یقین دلایا ہے کہ اب وہی نفس کامیاب ہوگا جس نے اس نفس کو پاک کر لیا شرک سے، بدعت سے، ظلم سے، زیادتی سے، معصیت سے، نافرمانی سے. قد یقیناً افلاح کامیاب ہو گیا، من وہ شخص زکا جس نے پاک کر لیا ہاں اس نفس کو. کس سے؟ اللہ کی معصیت سے، اللہ کی نافرمانی سے. یہ شرک، یہ بدعت، یہ ظلم، یہ سب معصیت ہے، یہ سب نافرمانی ہے. جس نے اپنے نفس کو اللہ کی معصیت سے پاک کر لیا وہ کامیاب ہو گیا. بعض مفسرین نے کہا اصل میں نا یہ قسم آگے مقدم، یہ پہلی عبارت یہ ہے، یہ پہلی عبارت تھی قد افلح من زکاہا، تحقیق کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اس نفس کو پاک کر لیا. آگے اس کی قسم کہ واقعہ سورج کی قسم، چاند کی قسم، واقعی وہ کامیاب ہے، فلاں کی قسم، فلاں کی بھی قسم، فلاں کی قسم. تقید کے لیے، معنی میں زور پیدا کرنے کے لیے، پختگی پیدا کرنے کے لیے کہ یقیناً یہی کامیاب ہے. اتنے قسمیں اٹھا کے اللہ نے بتایا ہے یقیناً افلاح کامیاب ہو گیا. واضح ہے من وہ شخص زکا جس نے پاک کر لیا ظلم سے، معصیت سے ہاں اس نفس کو. وقد واو کا معنی اور عاطفہ ہے، قد کا معنی یقیناً، خوابہ کا معنی نامراد ہو گیا. نامراد کا معنی اس کو مراد نہیں ملے، خسارے میں چلا گیا، نقصان اور گھاٹا پا لیا. خوابہ کا معنی نامراد ہوا. من وہ شخص دسا جس نے مٹی میں دبا دیا ہاں اس نے. مٹی مانا لت پت ہو گیا معصیت سے، نافرمانی سے اللہ کی. وقد واو کا معنی اور، قد کا معنی یقیناً، خوابہ نامراد ہوا، من وہ شخص ضمیر اقول کے وہ شخص دساہا جس نے مٹی میں دبا دیا ہاں اس نفس کو. مٹی سے دبانے کا معنی اپنے نفس کو اللہ کی معصیت سے، گناہ سے لطفت کرنا. نامراد ہے، وہ ناکام ہے. یہ 8 قسمیں اٹھا کے اللہ کہہ رہا ہے یقیناً جو بندہ اپنے نفس کو نافرمانی کے اندر لطفت کیے ہوئے ہے، یہ بندہ کل روز قیامت کے دن نامراد ہوگا، ناکام ہوگا، امتحان کے اندر فیل ہوگا. کامیاب جس نے اس کا تزکیہ کیا ہے، نفس کی صفائی کی ہے، امور شریعہ پہ عمل کر کے، قرآن اور سنت پہ عمل کر کے. ٹھیک ہے، اب معنی سے دیکھیں. والشمسی سورج کی قسم، وضحاہا اور اس کی دھوپ کی قسم. ہا کا معنی اس کی، جو ہا کا معنی اس کی دھوپ کی قسم. والقمری اور چاند کی قسم، اذا جب طلع وہ پیچھے آئے ہا اس سورج کے. والنہاری اور دن کی قسم، اذا جب جلا وہ ظاہر کر دے ہا اس سورج کو. واللیل اور رات کی قسم، اذا جب یغشا وہ چھا جائے ہا اس سورج پہ. والسماء اور آسمان کی قسم، وما اور اس ذات کی قسم بنا جس نے بنایا ہا اس آسمان کو. والارض اور زمین کی قسم، وما اور اس ذات کی قسم تہا جس نے بچا دیا ہا اس زمین کو. ونفس اور نفس کی، انسانی نفس کی قسم، وما اور اس ذات کی قسم سبا جس نے درست پیدا کیا ہا، درست بنا دیا ہا اس نفس کو.
فَأَلْهَمَا پس دل میں ڈال دیا اس نفس کے فجورہا اس کا گناہ اس کی معصیت وتقواہا اور اس کی نیکی قد یقیناً افلح کامیاب ہو گیا من وہ شخص زکا جس نے پاک کر لیا تزکیہ کر دیا اس نفس کا وقد اور یقیناً خابہ نامراد ہوا ناکام ہو گیا من وہ شخص دسا جس نے مٹی کے اندر دبا دیا اس نفس